وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. درود بھیجیں پر محمد وآل محمد محمد وآل محمد. الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ جس میں بتایا گیا کہ انسان کو اس دنیا میں کن چیزوں کے لیے تگ و دوگ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. پہلی چیز مغفرت اور دوسرا اس کی زندگی کا ہدف جنت ہے. اور یہ وہ جنت ہے کہ جو خالق کائنات کہتا ہے کہ زمین و آسمان سے وسیع اس کا پھیلاؤ ہے. اور یہ وہ جنت ہے کہ جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اہل تقوی کے لیے. پھر ہم نے گزشتہ درس میں اہل تقوی کا معنی اور اس کے بعد پھر استغفار، اس کے فوائد، گناہ کے آثار، ان سب کی طرف توجہ دلائی. اور اس نقطے کی طرف، اہم ترین نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ میں اور آپ، ہم اہل تقوی لوگوں میں سے قرار پا سکتے ہیں اگر یہ جو نصیحتیں قرآن نے ہمیں کی ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. اور کیونکہ قرآن جانتا ہے، انسان کو پہچانتا ہے، یعنی خالق کی طرف سے یہ قرآن انسان کے لیے آیا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن میں وہ مفاہیم بیان کیے جائیں کہ جن کو انسان حاصل ہی نہیں کر سکتا. پھر اس یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں رہے گی. اس کا مطلب یہ کہ انسانوں میں جو قرآن کے اندر ہدایت کے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں، مجھ میں اور آپ میں ان احکامات کو عمل کرنے کی قابلیت اور صلاحیت موجود ہے. صرف ہم نے اس کی طرف توجہ کرنی اور خدا بھی پھر مددگار ثابت ہوگا. اب اسی طرح اگر قرآن کہتا ہے یہ کتاب ہدن للمتقین، یہ کتاب قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو چاہتا ہے کہ ہم اہل تقوی کے میں شمار ہوں، اہل تقوی والوں میں سے شمار ہوں. خدا چاہتا ہے، خدا ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے. اور کیونکہ خدا ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں، ہمارے اندر قابلیت و صلاحیت موجود ہے. اب وہ چند چیزیں ہیں کہ جس میں قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا اور میں نے اور آپ نے ان کو انجام دینا ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ چیزیں انجام دے رہے ہیں، صرف یا ان کی تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے یا اس کو جہد دینے کی ضرورت ہے. اور وہ کمیاں جو اس قرآن میں بیان کی گئی ہیں کہ جس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم الحمدللہ اہل تقوی لوگوں میں سے قرار پا سکتے ہیں. تو یہ کانفیڈنس اور یہ اعتماد ہمارے اندر ہونا چاہیے اور اس کے لیے تگ و دوگ اور کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ تیاری اور آمادہ ہی کس کے لیے کی گئی ہے؟ اہل تقوی کے لیے. اور یہ قرآن تمہارے لیے بھیجا گیا، تمہاری ہدایت کے لیے، تاکہ تم جنت کو حاصل کر سکو. اب یہاں پر کچھ صفات اہل تقوی کی بیان کی گئی. سورہ آل عمران کی 134ویں آیت، اس سے اگلی آیت، خالق کائنات فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینفقون فی السراء والضراء. پہلی، متقین کون ہیں؟
کہ جو جنت جن کے لیے تیار کی گئی ہے، اور عدت للمتقین، متقین کے لیے جنت آمادہ اور تیار کی گئی ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین ینفقون، جو خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ میں نے خرچ نہیں کہا، اس کی وجہ بتاؤں گا کہ خرچ کیوں نہیں کہا۔ خدا کی راہ میں ینفقون فی اللہ، اور الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ وہ انفاق کرتے ہیں چاہے ان کی زندگی جو ہے وہ آسائشوں میں ہو، چاہے ان کی زندگی مشکلات میں ہو، چاہے ان کا ہاتھ کھلا ہو، چاہے ان کا ہاتھ بندھا ہوا ہو۔ دونوں صورتوں میں جو اہل تقوی لوگ ہیں ان کے انفاق میں کمی واقع نہیں ہوتی، وہ اس انفاق کو جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الذین ینفقون، جو انفاق کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں معمولاً خدا کی جو پیسہ ہے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق کہا جاتا ہے۔ نہیں، ہر قسم کا پیسہ خرچ کرنا انفاق نہیں ہے۔ جس کی طرف رہبر معظم انقلاب، میرے میں جرت نہیں ہے میں یہ بات کروں، یہ بات کس نے کی ہے؟ رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسہ آپ خدا کے نام پر خرچ کرتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ یہ انفاق ہو، انفاق کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ انفاق، آپ ایک کسی علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ 8 یا 9 گروہ ہیں کہ جو اس علاقے میں بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ آپ کہیں واہ جی واہ، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، زبردست کام ہے، میں بھی یہ شروع کر دیتا ہوں۔ آپ 10ویں بن جاتے ہیں اور آپ بھی وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو رہبر کہتے ہیں یہاں پہ یہ انفاق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بھوکے افراد ہیں ان کو پہلے سے 9 گروہ ان کی بھوک مٹانے کے لیے تگ و دوگ اور کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر انفاق کریں تو آپ ایسا کام کریں کہ وہ بھوکے، ان کی بھوک کا جو وہ وجہ ہے، جو بنیاد ہے، اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بھوکے نہ رہیں۔ کھانا کھلا کے آپ 1000 سال تک بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہیں گے، وہ بھوکے رہیں گے۔ 3 وقت کا کھانا آپ کو کھلانا ہے، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، تو پھر کیا کریں؟ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ وہ بھوکے نہ رہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کے ذریعے سے نہیں، ایسا کام ان کے لیے ایجاد کریں، ایسے مواقع ان کو فراہم کریں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کے محتاج نہ رہیں، یعنی ان کی محتاجی کو ختم کیا جائے۔ نہ یہ کہ ان کو 3 وقت کا کھانا دے کے، تو کہتے ہیں یہاں پہ یہ انفاق یہ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بھوکوں کو کھانا ایسا کھلانا ایسا ہے کہ ایک جنگلی جو ہے خودرو جھاڑیاں ہیں، آپ جائیں ان کو اوپر سے کاٹ دیں، کچھ دنوں بعد جائیں گے پھر وہیں کی ویسی، پھر کاٹیں گے پھر ویسی کی ویسی۔ آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس وسائل محدود ہیں، انسان کے پاس خدا نے بہت ہی محدود وسائل دیے ہیں۔ اور مکتب اہل بیت کا ترہ امتیاز یہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں بار بار اس طرف اشارہ کرتا ہوں کہ مکتب اہل بیت کا ترہ امتیاز ہے، صاحب عقل ہوتے ہیں، صاحب فہم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ مکتب اہل بیت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی لیے اصول کافی کا سب سے پہلا باب کیا ہے؟ باب العقل والجہل، پہلا باب۔ کیوں؟ تاکہ عقل کے ذریعے سے، عقل وہ شناخت ہے انسان کی، وہ ترہ امتیاز ہے کہ جو اس کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ تو اب تم سمجھداری سے، پس انفاق سمجھداری سے ایسی جگہ پہ خرچ کرنا کہ جہاں معاشرے میں اس خلا کو پر کیا جا سکے، معاشرے کی اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اندھا دھند بھیڑ چال میں پیسہ خرچ کرنا انفاق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ چند ایک آیات قرآن ہی ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 103، بعض جگہ پہ
متوجہ کر رہا ہے کہ تم خرچ کر رہے ہو، تم اپنے تئیں خرچ کر رہے ہو، لیکن تمہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ سورہ کہف آیت نمبر 103، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں؟ یعنی جو عمل بھی انجام دے رہے ہیں، اپنے تئیں وہ خدا کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں پیسہ، لیکن اس سے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، بلکہ اس کے بعض اوقات آپ کا پیسہ خرچ کرنا معاشرے کی بگاڑ کا باعث بن رہا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ مثال میں بڑی جرت کے ساتھ دے رہا ہوں کہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، مجلس سید الشہداء، لیکن ایسے شخص کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے، اور وہ واعظ و نصیحت بھی نہیں کرتا، وہ ایسے ایسے آئیڈیاز اور ایسے ایسے آپ کو پلانز دیتا ہے کہ جو آپ کو عمل سے دور کر دیتے ہیں، جو آپ کو راہ جو مستقیم ہے اس سے جدا کر دیتے ہیں۔ آپ بڑے خوش ہیں کہ جی میں نے مجلس کا انعقاد کیا، لیکن آپ نے دراصل لوگوں کو گمراہ کرنے کا اہتمام کیا، نام اس کا مجلس رکھ دیا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہ ممبر، اس ممبر پہ آپ جن لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آیا وہ واقعاً دین کی باتیں کر رہے ہیں یا وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو دین سے دوری کا باعث بن رہا ہے۔ ابھی ایک میں پوسٹ چل رہی تھی بڑی مزیدار قسم کی، وہ کسی ذاکر کا نام لکھا تھا، اور اس پہ لکھا تھا کہ آپ نے جب بھی ممبر پہ کوئی بات کرنی ہے تو آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے آپ نے بات کرنی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ آپ اپنی طرف سے بات کر کے چلے جاتے ہیں اور جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بعد میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ممبر کا مقصد اور ہدف یہی تھا کہ وہ تعلیمات جو ہمارے اہل بیت نے، اتنی خوبصورت تعلیمات، اتنا خوبصورت دین جو ہمارے اہل بیت نے پیش کیا ہے، وہ ممبر سے لوگوں کو بیان کیا جائے۔ اب جتنا بھی خرچ کریں اور اس کو نام رکھ دیں، معذرت کے ساتھ عزاداری نام رکھ دیں اس کا مجلس، اور ہو وہاں پہ دین کے خلاف باتیں، تو یہ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں بتا دیں اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں؟ پھر اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 104 اس کو مزید آگے بڑھاتی ہے، الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیاوی زندگی میں ان کی کوششیں لا حاصل رہیں، یعنی پوری زندگی وہ تگ و دو کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اپنے تئیں اسلام کی، دین کی، مکتب اہل بیت کی خدمت کرتے رہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن ساری کی ساری ان کی کوشش ضائع جاتی رہی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور جب کہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ درست کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کے نام پر بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ دین میں نہ صرف بگاڑ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ سمجھداری کے ساتھ اللہ نے آپ کو باشعور بنایا، آپ کو عقل مند بنایا، آپ کو سمجھدار بنایا ہے، ایسی جگہ پہ آپ آنکھیں بند کر کے خرچ نہ کریں، اور ایسی جگہوں پہ بھی خرچ نہ کریں کہ جہاں پہ معاشرے کو کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، بلکہ ایسے کام سوچیں، ایسی باتیں سوچیں، ایسے پروجیکٹ سوچیں کہ جو اپنی قوم کو پاؤں پہ کھڑے کرنے والے ہوں۔ ہمارے معذرت کے ساتھ بعض ایسے پروجیکٹس اور ایسے کام ہیں کہ لاکھوں کروڑ روپے اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن ہماری قوم وہیں کہ وہیں کھڑی ہو گئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ پس انفاق کا پہلی شرط کیا ہے؟ انفاق کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ سمجھداری سے اس جگہ پر پیسہ لگانا یا خدا کی راہ میں خرچ کرنا کہ جو کسی معاشرتی خلا کو پر کرنے کا باعث بن رہا ہو، جہاں سے معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہو، معاشرہ ترقی کر رہا ہو، اس جگہ پہ اپنے مال کو خرچ کرنا، اور یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ اور مکتب اہل بیت میں بار بار کہوں گا کہ
کہ مکتب اہل بیت عقل مندوں کا دین ہے، مکتب اہل بیت میں بے وقوفوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ عاقل کون ہوتا ہے؟ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا عاقل کون ہوتا ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص کہ جو جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہاں پر رکھے، یہ ہے عاقل۔ جو جس چیز کا مقام اور حیثیت بنتی ہے اس جگہ پر اس چیز کو رکھے گا تو وہ عاقل کہلائے گا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا جاہل کون ہوگا؟ تو امام نے کہا میں نے ابھی اس کی تعریف کر دی ہے کہ جو اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا وہ جاہل ہے۔ اور مزیدار بات، ہماری روایات میں توجہ کیجیے گا، ہماری روایات میں عقل کے مقابلے میں جہل ہے، عالم اور علم کے مقابلے میں جہل بیان نہیں ہوا، عقل کے مقابلے میں جہل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص دنیا کی نگاہ میں پڑھا لکھا ہو، پی ایچ ڈی اسکالر ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، پتہ نہیں کتنے کتنے ٹائٹلز اس کے ساتھ لگے ہوں، کتنی کتنی ڈگریوں کا حامل ہو، لیکن جب وہ امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق جو جس چیز کا مقام بنتا ہے اس مقام پہ جب اس کو نہیں رکھ رہا ہوگا تو وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا جاہل۔ فرق یہ ہے، اس کی جہالت کا تعلق کس سے ہے؟ پڑھے لکھے ہونے سے۔ اسی لیے ہم روایت پڑھتے ہیں، یہ اہل سنت اور شیعہ منابع دونوں میں پائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتاً جاہلیہ، وہ شخص کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہوا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ دنیا میں کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنے ہی اس کے پاس علم کے خزانے اس کے پاس موجود کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت ہی نہیں رکھتا، واضح ہے تو وہ جاہل ہے۔ یہ تمہاری ضرورت تھی، تمہیں اس چیز کی معرفت حاصل کرنی تھی، تمہیں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا تھا، اس کی شناخت کرنی تھی، پھر اس معرفت، اور معرفت کا تقاضا کیا ہے؟ معرفت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، حقیقی معرفت یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی آپ کو شناخت ہو جائے پھر اس کی شناخت سے متعلق جو آپ کے کندھوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو ادا کریں، یہ ہے معرفت۔ صرف کسی کی شناخت اور پہچان ہو لینا معرفت نہیں ہے، معرفت کے لیے عمل بھی ساتھ شامل ہے۔ کہ مجھے مثال کے طور پر میں یہ مثال دیتا ہوں، آپ کو شیر کے بارے میں بتایا جائے شیر بڑا خطرناک ہوتا ہے، شیر بڑی چیر پھاڑ کر دیتا ہے، یہ آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ جی مجھے پہچان لیا۔ اب باہر شیر کھڑا ہے، اب توجہ کیجیے گا، شیر بچے کو بتایا جائے شیر ایسا ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، کھا جاتا ہے، فلاں کر لیتا ہے، اس کو سارا علم دے دیا جائے، باہر بتائیں گے شیر کھڑا ہے، اس کو شوق پیدا ہوگا دروازہ کھول کے جاؤں شیر کیسا ہوتا ہے دیکھوں جا کے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے اس کو علم ہے، شناخت یعنی پہچان ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے، لیکن اس کو معرفت نہیں ہے کہ میں ایسے جا کے شیر کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن جو پڑھا لکھا سمجھدار شخص ہوگا، باشعور ہوگا، عقل مند ہوگا، وہ نہ صرف یہ کہ خود نہیں جائے گا، وہ دوسرے کو بھی جانے، بچے کو بھی جانے نہیں دے گا۔ یہ ہے معرفت، کہ اس کا انسان کو معرفت بعض کاموں سے روکتی ہے، پر جب آپ رک جائیں گے تو یہ معرفت میں تبدیل ہو جائے گی، وہ علم معرفت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو نہیں روکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم ہے، معلومات کا ڈھیر ہے، لیکن وہ معرفت نہیں ہے۔ اب ہم نے کہا کہ جاہل کس کے مقابلے میں اسلام میں؟ عاقل کے مقابلے میں، عقل مند کے مقابلے میں۔ بس یاد رکھیے گا کہ مکتب اہل بیت عقل مندوں کا دین ہے، اہل بیت یہاں پہ جاہلوں کا کوئی سروکار، اس مکتب کو اس جاہلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس اپنے آپ کو سمجھدار بنائیں، ہم ہیں، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا اور جس طرح قرآن چاہ رہا ہے اس طرح اپنے آپ کو، اپنے اندر وہ خصوصیات و صفات پیدا کریں، یہی عقل مندی ہے، یہی سمجھداری ہے۔ فرمایا کہ اور جن کی سعی دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی، جتنی کوششیں کرتے رہے، تگ و دوگ کرتے رہے دنیا میں، اور سمجھ یہ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا۔ پہلا یہ عقل مندی کے ساتھ
خرچ کرنا، سوچ سمجھ کے خرچ کرنا۔ دوسرا، انفاق اپنی پسندیدہ چیز کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، بڑی مشہور آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، اس میں مشہور واقعہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، شادی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، شادی روز ازدواج ہے اور گھر میں گہما گہمی ہے۔ ایک فقیرنی آتی ہے اور آ کے کہتی کوئی ہے کہ جو مجھے کپڑا دے، میرے جسم پہ کپڑا نہیں ہے، مجھے کپڑا دے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ سب اپنے کاموں میں مشغول تھے، اس کی کوئی بات سن نہیں رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ چلو میں اپنا پرانا جوڑا، میرا تو شادی کا نیا جوڑا ہے تو میں پرانا جوڑا خدا کی راہ میں دے دوں۔ جب میں دینے لگی تو مجھے یہ آیت یاد آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ میں نے کہا نہیں، اپنا نیا شادی شدہ جوڑا ہدیہ کر دیتی ہے۔ یہ ہے قرآن کی تفسیر، یہ ہے وہ چیز کہ جو اہل بیت ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اسی کیونکہ انفاق کی بات ہو رہی ہے، ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، تصور کریں آج کے دور میں ایک بچی جس کی شادی ہو اور وہ بڑی پسند سے لاکھوں کا جوڑا خرید کے لائی ہو، اور کوئی فقیرنی آ کے اس سے کہے کہ بھئی مجھے وہ جوڑا دے دو۔ آیا کتنی بچیاں، کتنی بھی متدین بچی ہو، کس میں یہ جرت ہوگی کہ اپنا نیا شادی کا جوڑا خدا کی راہ میں دے؟ پہلا مرحلہ۔ دوسرا، اس کو دیکھیے گا ہمارے معاشرے میں اس وقت اسلام کیا تعلیمات دے رہا ہے انفاق کے حوالے سے، اسلام کیا تعلیمات دے رہا ہے انفاق کے حوالے سے، اور ہم کس طرح اپنے گھروں کے ماحول کو ہم تبدیل کر چکے ہیں۔ اب پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ جرت نہیں کر سکتی۔ فرض کریں وہ جرت کر لیں اور جرت کر کے اپنے شادی کا تصور کریں وہ جوڑا کسی کو دے دے۔ انفاق ہے نا، بی بی کی سیرت ہے، دے سکتی ہے۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس کے اپنے گھر والے بیوقوف ہو گئی ہو، تمہیں سمجھ نہیں، عقل نہیں، اتنا مہنگا جوڑا دینا تھا، کچھ اور دے دیتی، یہی جوڑا دینا تھا۔ اب اس سے اگلا مرحلہ توجہ کیجیے گا۔ اب جو والدین ہیں یا اس کے اپنے گھر والے ہیں وہی اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہی اس کو بیچاری کو تانے دے دے کے مار دیں گے۔ پھر بالآخر والدین ہیں، محبت تو ہے بچی کی، خاموش ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اب اگلا تصور کریں، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے اس کی سسرال والے، وہ چلی جائے سادے کپڑے پہن کے دلہن بن کے بیٹھ جائے، تو یہ والے تو اپنے تو تانے دے ہی رہے ہوں گے، اب سسرال والوں کے تانے وہ کون برداشت کرے گا؟ وہ تانے دے دے کے اس بیچاری کو کر دیں گے۔ ایسے ہی ہے نا یہ تصور آج کے حالات اور واقعات میں۔ اب ذرا چلے بی بی فاطمہ کی زندگی میں اتنی جرت کہ خدا کی راہ میں اپنا جوڑا دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اطمینان ہے کہ جو والد ہے میرے وہ اس کام کو ناپسند نہیں کریں گے، وہ اس کو پسندیدہ قرار دیں گے۔ صرف یہ نہیں، اس سے بڑھ کر وہ شوہر کے جن کے گھر جا رہی ہوں ان کا ترہ امتیاز یہ کہ جو بھی ان کو ملتا ہے وہ خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ تو اب اگر میں یہ اپنا جوڑا خدا کی راہ میں دے دوں گی تو وہ مجھے تانے نہیں دیں گے بلکہ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ ہے وہ ماحول، یہ ہے وہ خاندان، یہ ہے وہ خاندان اہل بیت۔ یہ ایسے ہی خاندان اہل بیت، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، توجہ کیجیے گا کہ ہمارے آئندہ کیسے ہمارے خاندان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اس خاندان اہل بیت کی روزہ رکھا 3 دن، بیماری سے اٹھے، بڑوں نے روزہ رکھا، بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تجزیہ و تحلیل کرنا چاہیے۔ بڑوں نے روزہ رکھا، گھر کا ماحول ایسا ہے، بچے بھی مریضی سے اٹھ گئے ہیں، پھر بھی
والدین کہتے ہیں یار تم تو کمزور ہو، روزہ نہ رکھو، نہیں، تشویق دلائی جا رہی ہے، گھر کا ماحول ہے دینی ماحول، بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ایک اس کے بعد فقیر آتا ہے، اسیر آتا ہے، مسکین آتا ہے، وہ کھانا مانگتا ہے، صرف والدین اٹھ کے کھانا نہیں دے رہے، بچے بھی اپنے اٹھ کر کھانا دے رہے ہیں۔ والدین کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے بھائی ہم کھانا دے رہے ہیں کافی ہے، تمہیں دینے کی کیا ضرورت ہے، تم تو ابھی مریضی سے اٹھ کے آئے ہو، نہیں، کیونکہ وہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس خاندان کی اقدار ہے کہ خدا کی راہ میں انہوں نے خرچ کرنا ہے، اسی لیے امام حسن اور امام حسین زندگی بھر خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا، یہ وہ انفاق تھا جو بچپن سے اس خاندان میں اور اس گھر میں جو وہ ماحول بنا ہوا تھا۔ اب ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ جرت ہے ہم یہ ماحول بنا سکیں؟ اور ہم نے بنانا ہے، تبھی تو ہمارے لیے یہ سیرت ائمہ علیہم السلام کی سیرت اس لیے نہیں تھی کہ ہم دیکھ کے واہ واہ کریں، سبحان اللہ کریں، الحمدللہ کریں، یہ بھی کرنی ہے، لیکن ان کی پیروی کس نے کرنی ہے؟ آیا میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ آیا آسمان سے فرشتے آئیں گے وہ اہل بیت کی پیروی کریں گے؟ آیا وہ اہل امریکہ اور اہل اسرائیل نے اہل بیت کی پیروی کرنی ہے، یا میں اور آپ جو اہل بیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، علی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہوں؟ یقیناً میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور یہ ہمارے گھر میں یہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے شادی کے معاملے میں آپ کو معیارات طے کرنے ہیں، کس سے شادی کرنی ہے بچے کی۔ اگر معیار کیا ہوگا؟ اگر معیار ہوگا دولت، اگر معیار ہوگا نوکری، اگر معیار ہوگا ڈگری، اور اگر اس کے مقابلے میں دین، تدین، اسلام کس کو سائن کرتا ہے، کس کو کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تم نے رشتہ کرنا ہے تو تدین کو دیکھو۔ روایات میں ہے کہ اگر تم اپنی بچی کے لیے ایک دیندار لڑکے کا رشتہ کرتے ہو، اگر وہ تمہاری بیٹی کو پسند کرے گا تو اس کو آرام و سکون میں رکھے گا، اور اگر کسی وجہ سے پسند نہیں کر رہا، نہیں پسند آئی، شادی کے بعد ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا کیونکہ دیندار ہے۔ لیکن دوسری جگہ پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، پسند بھی کرتا ہو پھر بھی دیندار نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ظلم کرنے والا ہو۔ خوب، پس دوسرا کیا ہے؟ انفاق، خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن اس چیز کو کہ جو پسندیدہ ہے، جو خدا کے نزدیک بہت ہی زیادہ انسان جس کو پسند کرتا ہے اس چیز کو خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ اب یہاں پر عزیزان من ایک جو ریکویسٹ ہے، ایک جو درخواست ہے، لیکن ہم یہ باتیں سن بھی رہے ہیں، ہمیں اچھی بھی لگ رہی ہے، یقیناً ہمارے اندر جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ میں سن رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم گھر کا ماحول کس نے تبدیل کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ میں اگر صرف سنتا رہا ہوں اور اپنی اولاد کو ان چیزوں کے لیے کی طرف مائل نہ کروں، مجھے چاہیے میں یہاں پر آ گیا، الحمدللہ آپ نے بہت اچھا مرحلہ طے کیا کہ آپ یہاں پر آ گئے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لیکن اس مرحلے پر باقی نہیں رہنا، اب اگلے مرحلے پر لائیں، اپنی اولادوں کو لے کر آئیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سننا چاہیے، جن کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، اپنی اولادوں کو لے کر آئیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیں۔ ہمارے معاشرے میں دوستی کے نام پر آپ نے اکثر خبریں سنی ہوں گی، قتل کر دیتے ہیں لوگ۔ دعوت گناہ دیتا ہے دوست، اقرار کرتے ہیں کہ مجھے دوست نے کہا، میں نے دوستی میں گناہ کر دیا، تو ہمارے اتنے جان پہچان والے عزیز و اقارب، ہماری اولاد، ہمارے خاندان والے، ہم ان کو دعوت نہیں دے سکتے؟ آئیں، اس ماحول کو بنائیں، مل کے ہم اس ماحول کو تبدیل کریں۔ اس کا پہلا مقدمہ یہ کہ جب تک علم نہیں ہوگا، جب ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہم ان باتوں کی طرف، عمل کی طرف نہیں بڑھ سکیں گے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹاسک ہے کہ آپ الحمدللہ آ گئے، آپ نے پہلا مرحلہ طے کر لیا، اب آپ کتنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں؟ اور یہ سب کے لیے، جو جس کو کہہ سکتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو کہے، جو جس کو دعوت دے سکتا ہے کم از کم یہ دعوت والی ذمہ داری، یہ بھی خدا کی راہ میں آپ مثال کے طور پر کچھ وقت نکال کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں،
تو یہ بھی خدا کی راہ میں انفاق ہے، وقت کا انفاق ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال اس کو قبول فرمائے۔ پس الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں متقین کہ جو خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ میں نے کہا خرچ نہیں کرتے، خرچ بہت سارے ہیں، لیکن انفاق جو بہت سارے خرچ میں سے وہ انفاق ہے جو سمجھداری سے، جو معاشرے کی ضرورت کو، جو معاشرے کی مشکلات کو حل کرنے کا باعث بن رہا ہے، اور اس میں انسان جتنی زیادہ پسندیدہ چیز کو خدا کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، خدا بھی اس کو، اس انفاق کو، اس کا درجہ اتنا زیادہ بلند ہے۔ اور ہمارے ائمہ کی سیرت بالکل یہ، بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی اگر تفسیر دیکھنی ہو تو یہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں۔ یہ کربلا ایک بہترین تفسیر ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی، سب سے بہترین تفسیر ہے کربلا۔ یعنی آپ قرآن کی آیات کو پڑھتے چلے جائیں، کربلا میں دیکھتے چلے جائیں، حیران ہوں گے کہ وہ قرآن کی تفسیر کتنی خوبصورت انداز میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ہم کو عمل کے ذریعے سے کر کے دکھائی ہے۔ اور کیوں دکھائی ہے؟ اس لیے دکھائی ہے کہ میں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ خدا نے توانائی رکھی ہے، ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہے، صرف ارادہ کرنا ہے، محکم ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے، متقی بننا ہے۔ تقویٰ ہمارے لیے ہی ہے، قرآن ہمارے لیے ہی نازل ہوا، غیروں کے لیے نازل نہیں ہوا۔ ہمارے ائمہ جب جاتے ہوئے یہ وصیت کر گئے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ غیر تم سے اس کے اوپر عمل کرنے میں آگے نکل جائیں، اور جو تمہارے لیے نازل ہوا تھا تم لوگ اس سے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ خدا ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگیوں میں حقیقی انفاق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، جس قرآن نے جس انفاق کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا، ہمیں بھی ان انفاق کرنے والوں میں سے قرار دے۔ پروردگار ہمیں اہل تقویٰ لوگوں میں سے قرار دے۔ پروردگار ہماری زندگیاں جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے محبوب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ اہل غزہ، اہل فلسطین، ہمارے پاراشنار، گلگت، بلتستان، بلوچستان، ہر جگہ آگ لگی ہے، پروردگار ان مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ جو دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان اسلام ہیں، اگر قابل ہدایت ہو تو ان کی ہدایت فرما، اور قابل ہدایت نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما۔ مملکت خدا داد پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پاکستان کو امن و امان، بھائی چارے کا گہوارہ بنا دے۔ پروردگار ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کی ترقی کے عنوان سے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضرور